صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے جمعہ شروع ہے جی. اچھا بات جی. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے نواں پارہ سورہ انفال کی 24-25 نمبر آیت تلاوت کی. پورے قرآن میں یہ اپنے مطلب کی بالکل منفرد آیت ہے. ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں، اور اسے غور سے سمجھنا ہے چونکہ وقت کی جتنا انہوں نے دیا ہے بہت قلت ہے وقت کی، اسی کے اندر میں بات کو مکمل کر لوں گا. اللہ آپ سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. کیا اللہ کو خبر نہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنو کہہ رہا ہے. آمنو صیغہ فعل ہے. آمنو خبر کے لیے ہوتا ہے، صیغہ فعل خبر ہوتا ہے. مومنین نہیں کہا. مومنین صیغہ صفت ہوتی ہے. جب تک رہیں گے مومن ہی رہیں گے. مومنین نہیں کہا، آمنو کہا. آمنو صیغہ فعل خبر دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو. اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ کو بھی خبر ہے ایمان لانے میں دو حصے ہو گئے. بہت سو نے دل سے قبول کیا، دل سے مانا، ایمان دل سے تسلیم کیا. کچھ ہیں جنہوں نے زبان سے تو مانا مگر دل سے نہیں مانا، کیونکہ قرآن اس کی تصدیق فرما رہا ہے 26ویں پارے میں وقالت الاعراب آمنا. میرا حبیب عربی آ کے تو سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کل میرا حبیب ان سے کہہ دے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن کونوا اسلمنا، بلکہ تم کہو ہم اسلام لائے. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ٹھیک ہے آگے کر دو تھوڑا آگے تک ہوا رہی ہے. ایک گنو کیا لگائی گئی. اچھا چلو ٹھیک. کل کوئی سمجھ آ لیجیے تھوڑی. کتنی دیر پڑھنی؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. آمنو میں ایک وہ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے دل سے تسلیم کیا. شکر ہے کوئی ہیں جو دل سے بھی مانتے ہیں نا. آمنو میں وہ ہیں جنہوں نے دل سے مانا، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے زبان سے تو مانا. قرآن اس کی تصدیق کر رہا. میرا حبیب یہ بددعا کے کہتے ہیں
ایمان لے آئے، ان سے کہو نہیں تم ایمان نہیں لائے، بل قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ معلوم ہو گیا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اگر آپ اجازت دے وقت کے حوالے سے، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ بسم اللہ۔ جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، جو مسلم ہے وہ مومن، پریشان ہو رہے آپ، مومن ہے مسلم ہے۔ اس کی مثال فروع کافی میں میرے چھٹے امام نے دی کہ جو کعبہ میں ہے وہ حرم میں بھی ہے، جو حرم ہے حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے، جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے، جو مومن ہے وہ مسلم، ٹھیک ہے، جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے، جو حرم میں، حرم باہر ہے کعبے کے، جو حرم میں کھڑا ہے وہ کعبے میں نہیں ہے، جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ یہ مثال دی میرے امام نے۔ اسی وجہ سے کعبے کو سردی نہیں لگتی، کعبے کا غلاف اوپر ڈالا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کعبہ وہ ہے جو چادر کے نیچے ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے، کعبہ نہیں۔ چادر تطہیر بھیج کر ان کو بچھا کے کہا جو چادر کے نیچے ہیں یہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم بیویاں ہیں، اہل بیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب جناب اے ایمان والو، مومن آمنو کہہ کر جنہوں نے دل سے ایمان لے آئے وہ بھی شامل ہو گئے، جو زبان سے ایمان لے کے آئے وہ بھی آمنو میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں نے تم پہ کرم کیا، تمہیں آمنو میں شامل کر دیا، اگرچہ تم مان نہیں رہے تھے۔ ہم نے کہا چلو ہمارا کرم ہے، آمنو میں نے شامل کر دیا۔ لیکن اب جو اگلی بات اللہ منوانا چاہتا ہے، فرمایا اسے اب دل سے ماننا، اسے اب زبان سے نہیں ماننا، دل سے ماننا۔ وہ اگلی بات دل سے ماننے والی کیا ہے؟ استجیبو، استجیبو استفعال باب ہے، استغفار کا بھی سنا لفظ، استغفار کے معنی طلب کے ہوتے ہیں، استفعال باب میں 10 معنی ہیں، پہلا معنی طلب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استجیبو، مان کے جواب دو۔ کب جواب دو؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے، اللہ اور رسول تمہیں پکارے، اس پکار کا جواب دل سے دینا ہے۔ دل سے دو گے تو آمنو صحیح ہو جائے گا، آمنو کو ہم مان لیں گے آپ کے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تم مان کے جواب دو گے، جب اللہ اور رسول پکارے، مگر یہاں اذا دے کے حرف شرط ہے، اس کے بعد دا فعل آیا ہے، اسم نہیں آیا۔ اگر اسم آئے دا کے بعد تو وہ اچانک کے معنی میں فجائیہ کہلاتا ہے، اچانک رسول نہیں پکار رہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ہے اللہ کا کمال جس کے تحت پہنچ کر رسول پکار رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے وہ رسول کب پکار رہا ہے، جس کا ماننا دل سے واجب ہے۔ یہ پکار ہے غدیر پر، کل کوئی سمجھ آئیے تھوڑی؟ غدیر کی پکار ہے من کن تو مولا ہو، اگر جن کا میں مولا ہوں، ان کا یہ علی مولا ہے۔ اگر تم نے اس کو دل سے مان لیا تمہارا آمنو مکمل ہو جائے۔ اگر اسے دل سے نہیں مانا تمہارا آمنو وہی رہے گا کہ آمنو میں اسی طرح رہو گے۔ آمنو تب قابل قبول ہے جب غدیر مانا جائے گا،
من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. اس غدیر میں منوایا کس کو ہے؟ جناب علی کو بلا فصل. غدیر میں علی بلا فصل مانا گیا تو زبانی ایمان قابل قبول ہو جائے گا. اگر نہیں مانا تو اسی طرح رہو گے. یہ مانو گے ہم تمہیں آ جاؤ بسم اللہ بسم اللہ ہم تمہیں اچھا ماننے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں ذرا اب بہت تھوڑا جب بنا لے. بس ایک شخص ہے جس کا نام ہے جویریہ ابن مسہر. یہ جناب علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے. یہ ساتھ بیٹھتا ہے. سبحان اللہ، جو علی کے پاس بیٹھنے والا ہو کیسا ہونا چاہیے. اس نے کہا مولا علی کل میں نے ایک سفر پہ جانا ہے فلاں سمت میں. جناب علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب تو فلاں منزل پہ پہنچے گا وہاں 3 دن کا بھوکا شیر تمہیں ملے گا. ہائے ہائے ہائے، جب کہا نا بھوکا شیر ملے گا وہ شخص کہنے لگا مولا پھر میں نہیں جاتا. سرکار نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے، جب امام نے ضمانت دے دی ہم بھیجنا چاہتے ہیں، کہتا مولا میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا چلے جاؤ، جب اس منزل پہ پہنچو گے بھوکا شیر ملے گا. میری طرف دیکھا ہے صحیح. جب شیر تیری آواز سننے کے قابل قریب آ جائے، حد سماعت میں آ جائے، اسی شیر سے کہنا امیر المومنین علی علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. حیدری امیر علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. بس اتنا کہتے نا. وہ شخص چلا گیا. کہتا میں گیا، جب وہاں سے واپس فارغ ہو کے آیا سرکار امیر المومنین کی جب میں سامنے گیا تو جناب علی مسکرا کے فرماتے ہیں پھر شیر والی بات کیا بنی. اس نے کہا مولا جب میں جا رہا تھا وہیں پہنچا آپ کے فرمان کے مطابق ایک بھاگتا ہوا شیر میں نے دیکھا. جب وہ میری آواز سننے کی حد میں آیا مولا میں نے اسے کہا امیر المومنین علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. تیری امامت کی قسم اس نے اپنے پاؤں زمین میں دھنس دیے کہیں بے ادبی میں قدم آگے نہ بڑھ جائے. اللہ حیدری. اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے نا ملا، ایسے ملا. جب ملا نا امام نے فرمایا یہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں شیر نے ملا ہے. فرمایا یہ میری تعظیم میں سلام کر رہا. سمجھ آئی نا. یہ کہہ کے نا جویریہ کہتا ہے کافی دیر تک وہ شیر میری طرف دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد مولا وہ پچھلے اٹھا اور پچھلے قدم چلنے لگا. پچھلے قدم جا کے جہاں اس نے مڑنا تھا اس نے میری طرف دیکھ کے سر جھکایا پھر مڑ گیا، میری آنکھوں سے غائب ہو گیا. سرکار نے فرمایا جویریہ وہ پھنکارا بھی تھا. شیر پھنکارتا ہے نا، پھنکار ماری تھی. کہتا مولا مجھے یاد نہیں. ہوں خیال رکھا ہے اے لفظ لکھا ہوا مجھے یاد نہیں. 1 سیکنڈ کے بعد امام نے فرمایا اب بتا پھنکارا تھا؟ ہاں مولا 5 مرتبہ پھنکارا تھا. ہائے ہائے ہائے، جو نسیان کو یاد میں بدل دے اسے علی کہتے ہیں. ہاں مولا 5 مرتبہ حیدری 5 مرتبہ پکارا تھا. کہا 5 مرتبہ جو پکارا تھا اس پکار میں شیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا وہ تو اس کی آواز تھی، 5 مرتبہ آواز نکالی، مجھے نہیں معلوم کیا تھا. سرکار نے فرمایا سن، اس نے تجھے پیغام دیا. پیغام ان 5 لفظوں میں پیغام یہ دیا. میرے پاس لکھا ایسی کیا پیغام دیا؟ اقرا وصیہ محمد منی السلام. وصیہ محمد مصطفیٰ کو میرا سلام کہہ. سبحان اللہ، میرا سلام کہہ دینا. کون ہے یہ؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم آمنو میں زبان سے صرف کہا دل سے نہیں تو غدیر کو دل سے مان لو، علی کو بلا فاصل مان لو. ان کا چنگی نہیں بھی لگ دی ہو میں کی کر رہا ہے مان لوگے ہم کیا کر دیں گے.
لما یحییکم، وقت تھوڑا سی، یحییکم، ہم تمہیں زندگی دے دیں گے۔ غور نہیں فرمایا، کیا وہ زندہ پہلے سے نہیں تھے؟ پہلے سے تو وہ زندہ تھے ہی نا، جب تھے تو یہ زندگی کیا ہے؟ معلوم ہو گیا اگر زندہ ہوتے ہوئے ولایت کو نہ مانا، وہ زندگی نہیں، موت ہے، وہ زندگی نہیں حیدری۔ اگر زندگی میں نہیں مانا تو وہ زندگی نہیں، موت ہے۔ اگر مان لیا مر کے بھی زندہ ہے، مات علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ بس جلدی ایک گل چھوٹی جی، ایک شخص ہے کوفے میں، اس کا نام ابو جعفر ہے، سید ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ اس کے پاس جو بھی آتا ہے غریب سید قرض لینے کے لیے، یا اپنے ایک رجسٹر پہ لکھ دیتا ہے قرض بنام علی، اور خوش نہیں ہوئے میرے خیال، زیادہ وقت نہ لے، قرض بنام علی۔ اب یہ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور یہ قرض دیتا جا رہا ہے، اور وہاں لکھتا جا رہا ہے قرض بنام علی، قرض بنام علی۔ دیکھیں، مال دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، لے کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ ایک آزمائش کا وقت آ گیا اس کے لیے، غریب ہو گیا۔ اور اس غریب میں ایک لفظ جلدی سے میں کہہ دوں کہ یہ باہر بیٹھا تھا، ایک دوسرا مخالف گزرا اور مخالف نے تانا لگایا۔ اب ولایت علی میں دیکھ لیا کتنا غریب ہو گیا۔ خدا کی قسم روایت ہے، گھر آ کے نا مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا ہے، مولا پہلے بات مجھ تک تھی، اب تیرا نام آ گیا، یہ قابل برداشت نہیں۔ بیوی سے کہا لیا، رجسٹر لے آئی، جن کو دے چکے تھے مر گئے تھے ان کے نام الگ کر دیے، جو زندہ تھے جن سے لینا تھا ان کی پوری فہرست بنا کے اس کا ٹوٹل کر کے بیوی سے کہا رکھ دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، مولا اب یہ قابل برداشت نہیں۔ سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم جناب حسنین کو انگلی سے لگائے ہوئے، خوش ہو انگلی سے لگائے ہوئے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹے حسنین بابا علی کہاں ہے؟ جناب علی پیچھے کہتے ہیں مولا میں ساتھ آ رہا ہوں۔ فرمایا اس جعفر کا قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ جناب علی نے فرمایا مولا میں قرض لے کے آیا، قرض دیتا ہوں۔ جناب علی نے لفافہ نکالا اور وہ کہتا ہے خواب میں میرے ہاتھ میں رکھا، اب میں نے جب اسے ایسے ٹٹولا وہ تو ایسے لگا کہ اس بھرا ہوا ہے، وہ بھرنے میں کیفیت آئی، میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو ہاتھ میں بٹوا ہے جس میں رقم ہے۔ بیوی کو بلائے، کہتے ہیں دیکھ کتنی رقم آ گئی، ابھی کھولا نہیں، رقم آ گئی ہے۔ اس نے کہا ابھی گھنٹہ پہلے تھی نہیں، کہیں سے ڈاکہ مارا ہوگا، یہ ایسے کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میری بات سن۔ جب یہ ساری بات سنا دی نا ایسے خواب میں، اس بیوی نے کہا اب تیری رقم بھی گنتے ہیں، قرض بھی گنتے ہیں، اگر برابر ہے تو پھر جناب علی نے دیا، ٹھیک۔ اس نے کہا تو خود ہی کھول۔ بیوی نے کھولا، اب کھول کے پورے نوٹ نکالے، گنے تو اس کو گن کے آگے رکھ دیا، اتنے ہیں۔ کہا اب رجسٹر لیا، وہ گئی رجسٹر لینے۔ اب جو اس نے کھولا، اور جو ایسے بل پر بنا کے ٹوٹل کیا تھا اس میں بھی کانٹا پھرا ہوا ہے۔ کہا جس نے بے باک کیا ہے کانٹا اسی نے پھیرا ہے۔ اب جو دیکھا جتنا وہاں قرض لکھا ہوا تھا وہ دیکھا، اور وہ جو پیسے آئے وہ بھی دیکھے تو پیسے اسی جتنے تھے جتنا قرض تھا۔ پھر بیوی نے کہا خوشا نصیب یہ علی مرتضیٰ نے دیا ہے، اپنا قرض ادا کیا ہے۔ ہم تمہیں اس دنیا میں ایک انعام دیں گے، بس وقت تھوڑا ہے اور 2 منٹ۔
انعام میرے بعد جناب پڑھیں گے. اتنا انعام دے کے لما یحییکم ہم تمہیں زندگی دیں گے. ہن بڑی ساری گل میں آپ کو اے علی کی ولایت دل سے مان لو پتر, دل سے دل سے دل سے. قرآن پاک کے حوالے سے میں دلیل جو قرآن نے دی ہے, ٹھیک ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا. اللہ کہتا ہے مومنین, او علی کی ولایت ماننے والوں, جانو جانو. معلوم ہوتا ہے ابھی جانا نہیں کیا, پہچانا نہیں کیا. جانو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, میرے پاس دیکھو مکمل, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ہن میرے پاس دیکھو سی کہ اللہ گناہ کے وقت جس مومن نے ولایت علی دل سے مانی ہے, گناہ کے وقت اللہ اس کے دل اور اس آدمی کے درمیان میں اللہ خود حائل ہو جاتا ہے, اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا. گل سمجھ آ گئی میرا باپ؟ اب کیا نتیجہ ہوا؟ گناہ کے لیے آئے آپ چل پڑے, گناہ نہیں لکھا جائے گا. جتنے قدم اٹھائے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر نیکی کے لیے جا رہے ہیں قدم قدم پہ نیکی, سانس سانس پہ نیکی, لیکن گناہ میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. پہنچ گئے آپ, آخری بات, پہنچ گئے وہاں. جب وہاں پہنچ گئے قریب ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, سب کچھ موجود ہے, تمام اسباب موجود ہیں گناہ کے, جتنے اسباب خیال کرائے گویر کی تھی سارے موجود ہیں. قرآن دلیل یہی دے رہا ہے, اگر ایسے مقام پر پہنچ کر اور گئے بھی گناہ کی نیت سے تھے اور اسباب بھی سارے موجود ہیں, اگر اس وقت وہ گناہ نہ ہو سکے تو مان لو تم نے ولایت علی دل سے مانی. سبحان اللہ, حیدری دل سے مانی ہے. ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ حائل ہو جاتی ہے توحید کہ اس کو گناہ نہیں کرنے دیتی, کیونکہ اس نے ولایت علی دل سے مانی ہے. بس بابا, حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. پھپھی اماں انات شان, میں بہت پیاسی, تھوڑا سا پانی. میری بیوی فرماتی سکینہ پانی نہیں ہے, ہوتی تو نہ روکتی میں. پھپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. آپ اندازہ کریں 465 میل, کہاں حلب, او کہاں او حمص. اب تو بہت بڑی چھاونی ہو گئی. پہنچ گئے حمص میں. ان ملائین نے حمص میں جا کے شامیانے لگا کے اونٹوں اور گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا اور زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بٹھا دی. اللہ اکبر. اس ملعون نے پانی پلانا شروع کر دیا. جب پلا رہا تھا تو پاک سکینہ نے دیکھا پانی پلا رہا. پھپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, اگر میں پانی مانگ لوں. فرمایا حجت تمام کے لیے بابا نے مانگا تھا, حجت تمام کے لیے آپ جائیں, یہ دے گا نہیں, شقی القلب ہے. پاک سکینہ آئیں, آ کے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں. یہ جملہ ہے بی بی سکینہ کا, میں بہت پیاسی ہوں, تھوڑا سا پانی دے دے. یہ کہہ کے بی بی سکینہ نے یہ جملہ کہا, پہلے پلا لے اگر بچ جائے. ہائے 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 ہائے, اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دینا. اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا. جب پلا کے آیا نا, مشکیزے کا دہانہ کھولا. پاک سکینہ نے کاسا آگے کیا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالے گا. اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا. آئے ہائے ہائے, بس زمین پہ گرایا. پاک سکینہ نے اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا دیا. گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا, میں اب بھی پیاسی ہوں. خدا جانے کب پانی ملا, کب سکینہ پاک سیراب ہوئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی اللہ